اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر مزاروں پر جا کر قبر والوں سے مانگنے سے ملتا ہے پیسہ اور شہرت، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ایسا فلسفہ ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو میں آپ یہی کچھ دیکھیں گے اور اس بارے میں آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بتائیں گے کہ مزار پر جا کر چادر چڑھانا کیسا ہے اور وہاں دعائیں مانگنا کیسا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ہماری جو مائی مدر واز ویری انویل، تو ان کے دعا کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں اجمیر شریف گیا جی۔ تو ہم چادر چڑھاتے ہیں منت مانگنے کے لیے، تو ہم چادر کو ایسا لے کے جا رہے تھے تو ممی نے پیسے میرے پاس رکھائے تھے سنبھالنے کے لیے 5000 روپے کے۔ اچھا، تو وہ میرے گم گئے۔ تو میں ڈھونڈنے کو آیا تو ایک فقیر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو انہوں نے مجھ سے ایک دم سر نے کہا کچھ گم گیا ہے کیا؟ تو میں کہا جی۔ تو انہوں نے کہا 5000 روپے میں ہے کیا؟ تو مجھ کو ایسا لگا ان کو کیسے معلوم، اور میں کہا جا یہاں آیا ہے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، 5000 گواہ ہیں، 500 کروڑ کمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اینڈ مجھے کبھی کبھار ایسی باتوں میں وشواس نہیں ہوتا، ہم سب پڑھے لکھے لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہوگا، لیکن یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور وہ صحیح تھے۔ اجمیر شریف کی دعا ہے مجھ پر، دیا ہے ان کی کہ آئی تھنک پیسوں کی بات نہیں، بٹ میں نے بہت نام کمایا ہے، میں نے بہت اچھی چیزیں کمائی ہیں، اور ہم ماں کی دعا کے لیے گئے تھے، وہ نہیں رہیں، لیکن ان کی دعائیں اجمیر شریف کی وجہ سے آزاد بھی۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا میں پہلے سے بہت مانتا ہوں، مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں، یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے، قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں آئیں گے، اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے۔ آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یو کین پرے فار ہم بٹ یو کین ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے۔ بھائی صاحب آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں یس۔ آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں نہیں نہیں۔ کوئی بھی فزیکل دباؤ؟ کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں۔ بالکل نہیں نا، کیونکہ اسلام
کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا، زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے، لا اکراہ فی الدین. لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے میں ہیں؟ اپنے دل سے کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے، اور انشاءاللہ میں اللہ سبحانہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے، اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے. میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے. بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے. کیا آپ خدا میں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے، لیکن میرے پڑوسی ایک برہمن نے مجھے پوچھا تھا، وہ نہیں مانتا ہے، وہ خدا میں نہیں مانتا ہے. وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تو پتھر پر وشواس نہیں کرتا، ماشاءاللہ میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں، بہت اور صحیح. پہلے سے ہی میں ایک ہی خدا پر وشواس کرتا ہوں. ماشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایک خدا پہ وشواس کرتے، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برہمن ہے، وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے؟ اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ایک ہے. پوری تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نہیں ہے، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا. اس کے لیے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے، اور اس کے لیے بھی جو انیک خدا میں مانتے. اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے، سب سے پہلے میں اسے مبارکباد دوں گا. کیوں؟ کیونکہ عام انسان اندھ وشواس کر رہے. اس کے والد کرسچن ہے تو وہ بھی کرسچن ہے، والد ہندو تو وہ بھی ہندو، والد مسلم تو وہ بھی مسلم. یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں، ایسے غلط خدا میں نہیں مانتا ہوں. تو وہ سوچ رہا ہے. میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہادت ہے اسلام میں، اس کا پہلا پارٹ کا پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ، خدا نہیں ہے. ابھی مجھے ثابت کرنا چاہیے الا اللہ، صرف اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لوگ ناستک ہوتے یا جو سائنس میں مانتے ہیں، جیسے آپ کے برہمن ہیں، قرآن سائنس کے اونچا ہے، لیکن جب سائنس ان کا معیار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا، میں اس سائنسدان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئے، تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئے جسے کہتے بگ بینگ. اپنی ساری کائنات ایک گولا تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر گیلیکسیز ہوئے، پھر سٹارز ہوئے، چاند ہوا، سورج ہوا، دھرتی ہوئی. میں پوچھوں گا کب پتہ چلا، وہ کہیں گا کہ مجھے 40 سال پہلے پتا ہوا. میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے، ان السماوات والارض، کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے، کانزت کلفکناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے. یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے، فلوک غلطی سے آ گیا. آرگیو مت کرو. میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے، یہ دھرتی ہے، اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے، زمین چپٹی ہے، فلیٹ ہے، ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں، اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے، قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات میں، سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ذلك دحاها. ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے، پیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں. اور یہ جو دہا ہے،
یہ آسٹرچ کا بیضہ ہے, شتل مرغ کا بیضہ ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیضہ بالکل جیوسفیریکل ان شیپ ہے, دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے, آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. ایک قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی, کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں, سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. ناظرین آپ سن رہے ہیں, بہت اچھی تقریر ہے ڈاکٹر صاحب کی. سائنسدان آج جہاں تک پہنچے ہیں وہ بھی صرف قرآن کریم کی برکت سے پہنچے ہیں. انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ سے سرچ کیا, سرچ سے پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے جو بات قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. تو اس لیے قرآن کریم بہت معظم, مکرم, محترم کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ایک راستہ ہے, جس کو ہم اپنا راستہ بنا کر آگے چلیں گے تو ہم جو ہے وہ نجات پاتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. تو چلیے آگے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ احد, خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں, ناچس کسیج جنیتا نچدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں, نہ تسر پرتیما استی, اس ایشور, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان ایشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں, تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل اجازت ہے, نام اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110. لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتا ہوں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آپ مانتے؟ مانتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ مسلم ہے. میں تو اسلام قبول کرنے آیا ہوں. او ماشاء اللہ.
आप पर कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है, नहीं, कोई भी दबाव डाल रहा है? मेरे दिल से कर रहा हूँ और मैं और दिमाग से भी? कुरान भी थोड़ा पढ़ चुका हूँ माशाअल्लाह। और इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानता भी हूँ और माशाअल्लाह। मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ इस्लाम कबूल। दिल से और दिमाग से। हाँ। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपको इंशाअल्लाह जन्नत नसीब फरमाए।